اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واکشف غمہم بظہور صاحب الزمان۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب ثابت فرام قائم ٹی وی کینیڈا آپ حضرات کی خدمت میں یاد کربلا کے حوالے سے 5واں ایپیسوڈ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری گزارشات پر آج کی اس نشست میں 5ویں ایپیسوڈ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عبداللہ عابدی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم پوری قائم ٹیم کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین کرام، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واکشف غمہم بظہور صاحب الزمان۔ اور حضور کی خدمت میں متوانہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے رونق افروز بیان سے قلوب مومنین، قلوب ناظرین کو منور فرمائیں۔ میں متوانہ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عبداللہ عابدی صاحب نجفی سے کہ وہ اپنے بیان سے اس 5ویں ایپیسوڈ یاد کربلا کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت معهم فأفوز معهم فوزا عظيما صلوات محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے سلام عرض کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں جو ہے یاد کربلا کے عنوان سے جو موضوع ہے کہ جس پر اب تک آپ حضرات جو ہے مختلف علماء، مختلف خطبہ اور مختلف افاضل نجف اشرف سے جو ہے بیانات کو سنتے آئے ہیں، اسی سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھتے ہوئے ایک اہم اور ضروری گفتگو ہے کہ قرآن مجید اور مقدس کتاب میں جو ہمارے لیے مختلف عنوان اور مختلف جو ہے مضامین کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جس سے آپ حضرات جو ہیں ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اہم اور ضروری عنوان چونکہ ہمارا موضوع یاد کربلا ہے تو لہذا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان جتنے بھی ہیں دنیا میں، اس کائنات میں، ان کی مختلف تمنائیں ہیں، ان کی مختلف آرزوئیں ہیں، ان کی مختلف خواہشیں ہیں کہ جس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اور قرآن مجید نے ان تمناؤں کا، ان خواہشوں کا اور ان تمام آرزوؤں کا جو ہے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ مختلف افراد نے مختلف ادوار میں جو بھی خواہشیں، تمنائیں، آرزو کی ہیں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اور جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 73 ہے کہ جس میں ایک تمنا، ایک آرزو اور ایک خواہش کا ذکر ملتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو ان کے ساتھ رہنے سے میرا سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا جو مقصد حاصل ہوتا کہ میں ان کے ساتھ رہ کر فوز عظیم کو حاصل کرتا۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیابی کو حاصل کرے،
اس دنیا میں آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آج جتنی بھی صعوبتیں، جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی مصائب اور سختیاں لوگ برداشت کر رہے ہیں، تو خواہ وہ مادی کامیابی ہو، خواہ وہ معنوی کامیابی ہو، ان دونوں کامیابیوں کے لیے مختلف انداز میں، مختلف اقسام میں لوگ زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مصائب و آلام کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دین مقدس اسلام نے، شریعت مقدس اسلام نے ہمیں جس بات پر زور دیا، جیسا کہ قرآن مجید کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم صرف دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی نہ سمجھیں، ہم اس مادی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھیں۔ آج ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا خیال اور ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی بڑی پوسٹ کو حاصل کر لیں، بہت بڑے منصب کو حاصل کر لیں، تو ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کلیکٹر بن جائے، یا بہت زیادہ امیر اور دولت مند بن جائے، تو اس کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے اور اپنے لیے سرمایہ جو ہے کامیابی سمجھتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے، قرآن نے جو تصور پیش کیا ہے وہ کامیابی کا یہ دنیاوی کامیابی اور مادی کامیابی نہیں ہے، بلکہ قرآنی تصور جو کامیابی کا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر تو اپنی آخر وقت تک چاہے جس منصب کو حاصل کرے، چاہے جو انسان جو ہے جس راستے پہ اختیار کرے، لیکن اگر وہ اپنے رب کو اور اگر اپنے پروردگار کو راضی نہیں کر سکتا، چاہے جس منزل پر انسان چلا جائے، اگر وہ دین مقدس کا پابند نہیں ہے، اگر اسلام کا پابند نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم دنیاوی کامیابی کو کامیابی سمجھنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآنی تصور کو قبول نہیں کیا یا ہم اس سے غافل ہیں۔ قرآن نے یوں تو جتنی تمناؤں کا، آرزوؤں کا اور خواہشوں کا ذکر کیا ہے، ایک جملہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جن کی جوار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، آپ فرماتے کل من رجا اور فرجہ فی عملہ، کہ جو انسان عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں، جتنے بھی تمنا کرنے والے ہیں، جتنے بھی خواہش مند افراد ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہے کہ واقعی اور حقیقی تمنا اور حقیقی امیدوار ہیں، تو ان کے عمل کو دیکھے کہ اگر واقعاً وہ عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تمنا کا جو عکس ہے، ان کی خواہشوں کا عکس جو ہے، ان کی آرزوؤں کا عکس جو ہے ان کے عمل میں نظر آتا ہے۔ اگر انسان واقعی خدا، رسول، دین اور حقیقی کامیابی کا خواہش مند ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا ہے، تو اس کے عمل سے پتہ چلے گا کہ واقعاً وہ حقیقی خواہش مند ہے، حقیقی آرزو مند ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی خواہش مند افراد نظر آتے ہیں، اگر وہ عملی میدان میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو تصور قرآنی تصور ہے کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں اگر ان کے ساتھ ہوتا، کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، تو میں اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا۔ قرآن کریم نے 3 طرح کی کامیابی کو ذکر کیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے جو ہے تذکرہ کروں گا کہ سب سے پہلے، چونکہ عربی میں کامیابی کو فوز کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، تو ایک سب سے پہلے ہے فوز مبین، دوسری ہے فوز کبیر، اور تیسری ہے فوز عظیم۔ فوز مبین، فوز کبیر اور فوز عظیم۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے قرآنی اس آیت میں کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور یقیناً ہم چونکہ جس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہر مومن کی، ہر شیعہ کی اور ہر عزادار کی یہی خواہش ہے کہ اے کاش میں بھی اگر کربلا میں ہوتا، جیسا کہ ہم زیارت وارث میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یقیناً ہر عزادار کی، ہر شیعہ کی، ہر چاہنے والے کی یہی خواہش ہے کہ کاش اگر میں کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا تو میں اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا۔ فافوز فوزا عظیما، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی عزادار ہے، جو حقیقی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہے، وہ دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے، بلکہ آخرت کی کامیابی کو
قرآنی کامیابی کو کامیابی سمجھیں. اور جیسا کہ قرآن نے 3 کامیابی کو ذکر کیا ہے، تو ہمیں صرف فوز مبین نہیں حاصل کرنا ہے، ہمیں صرف فوز کبیر نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ اگر ہم حقیقی مومن ہیں اور واقعاً ہم تمنا کرتے ہیں زیارت وارث میں، فوز عظیم حاصل کرنا چاہیے. اب آئیے سر تصور و خیال کو فائدہ ہو کہ آخر ان تینوں کامیابی میں فرق کیا ہے. ایک کا نام فوز کبیر ہے، ایک کا نام فوز مبین ہے، ایک کا نام فوز عظیم ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ فوز مبین سے مراد نجات من النار. اگر انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے صرف، تو یہ انسان کے لیے قرآنی تصور یہ ہے کہ یہ فوز مبین ہے. یعنی گویا جہنم کی آگ سے بچنا، اگر انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے تو یہ فوز مبین. اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی عمل کرتا ہے اور انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، انسان اگر جنت میں جاتا ہے جہنم سے بچتے ہوئے، تو یہ فوز کبیر ہے. لیکن فوز عظیم جو ہے کہ جس کی ہم تمنا زیارت وارث میں کرتے ہیں، اور جیسے کہ قرآنی تصور بھی میں نے قرآن کی سورہ نساء کی بھی آیت پیش کیا، اگر ہم فوز عظیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوز عظیم میں نہ صرف یہ کہ جہنم سے انسان بچنے کی کوشش کرے، نہ صرف یہ کہ انسان جو ہے جنت میں جانے کی کوشش کرے، نہیں، بلکہ فوز عظیم کا مطلب کہ جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو شریعت مقدسہ نے بیان کیا، جس کو ائمہ معصومین علیہم السلام نے بیان کیا، فوز عظیم سے مراد رضا معبود کا حاصل کرنا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اگر انسان خداوند عالم کی رضا کو حاصل کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، رضا معبود ہی انسان کے لیے فوز عظیم کی حیثیت رکھتی ہے. اور عزیزو، اسی فوز عظیم کو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوز عظیم کی جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ رضا معبود ہے. اب جب رضا معبود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بھی ہمیں یہی تصور نظر آتا ہے، اس لیے کہ پوری کربلا کا مقصد جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یاد کربلا کے عنوان سے، اگر ہم پوری کربلا کو سمیٹ دیں تو پوری کربلا کا صرف ایک ہی تصور تھا، وہ یہ تھا کہ رب راضی ہو جائے، رضا معبود حاصل ہو جائے، رضوان پروردگار حاصل ہو جائے. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی کلمہ جاری تھا، رغم بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار حسین کچھ نہیں چاہتا، حسین کی تمنا، حسین کی خواہش یہی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر موقع پر امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی جملے جاری ہوتے. اسی لیے تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے راویان حدیث اور مقاتل، اصحاب مقاتل لکھتے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑی قربانی دی ہے وہ جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے. اور جس وقت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے تو ایک جملہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کان ھذا رضاک فخذ ما ترضى، پروردگار عالم اگر یہی تیری مرضی ہے تو حسین تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، حسین تجھے یہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی پروردگار تھی، حسین نے سب کچھ خدا کی مرضی کے لیے، رضا معبود کے لیے قربان کر دی. اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، بلکہ ہم پوری سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ہر لمحہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے گزارا ہے وہ رضا معبود کی خاطر گزارا ہے، رضا معبود اور خوشنودی معبود کو حاصل کرنے میں گزارا ہے. اسی لیے ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جو عبادت سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی خالی ہو، خواہ وہ جاگ رہے ہوں، خواہ وہ سو رہے ہوں، خواہ وہ اٹھے ہوں، خواہ وہ بیٹھے ہوں، خواہ وہ سفر میں ہوں، خواہ وہ حضر میں ہوں، خواہ وہ خلوت میں ہوں، خواہ وہ جلوت میں ہوں، کوئی ایسا لمحہ اور لحظہ نہیں ہے کہ جو عبادت معبود سے خالی ہے. تو عزیز ہمیں سمجھ میں آیا کہ عبادت کا مطلب
نماز روزہ اور تسبیح و تحلیل نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب ہر وہ کام کہ جو رضا معبود اور خوشنودی معبود کے تحت گزارا جائے وہ عبادت ہے۔ تو جب ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر آن رضا معبود کے تحت گزار رہا ہے تو یقیناً ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا اٹھنا بھی عبادت ہے، ان کا جاگنا بھی عبادت ہے، ان کا چلنا بھی عبادت ہے، مسجد میں ہے تو عبادت ہے، بازار میں ہے تو عبادت ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر انسان مرضی معبود کے تحت بازار میں ہے، آفس میں ہے، کاروبار میں ہے اور ملازمت میں مصروف ہے، اگر رضا معبود اور خوشنودی معبود کے تحت کام انجام دے رہا ہے تو اس کا وہ کام عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے القادو لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک اگر انسان محنت اور مزدوری کر رہا ہے چلچلاتی دھوپ میں، اگر انسان اپنے بیوی اور بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے تو اب اس کا رزق حلال کمانا خدا کی نظر میں ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جیسے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ عمل عبادت قرار پاتا۔ تو عبادت کا تصور رضا معبود ہے، خوشنودی معبود ہے۔ فوز عظیم کا تصور کیا ہے؟ رضا معبود، رضوان پروردگار، خوشنودی پروردگار ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا ہدف اور مقصد یہی تھا۔ جب ائمہ معصومین علیہم السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام عالی مقام کا اگر زندگی کا مقصد یہی تھا تو عزیزوں اور دوستوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو قربانیاں تھی اس میں سب سے بڑا مقصد یوں ہی تھا، کیونکہ کربلا کی قربانی کو جو اہداف اور مقاصد علماء نے لکھے ہیں 25 سے 30 جو ہے مقاصد کا ذکر ہوا ہے، کثیر المقاصد ہیں اگرچہ، لیکن پھر بھی اس میں سب سے اہم، سب سے بلند، سب سے عالی جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پروردگار کی رضا کو حاصل کرے، رضا معبود کو حاصل کرے۔ اس لیے ہر جگہ فرمایا رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ الہی ان کان ھذا رضا فخذ ما ترضى۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن امام علیہ السلام نے اسی بات کو پیش نظر رکھا۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں رضا معبود اور خوشنودی معبود کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں بھی یہی کوشش کریں۔ اگرچہ ہماری تمنا بھی یہی ہے کہ پروردگار ہم اگر کاش کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو اس فوز عظیم کو حاصل کرتے، وہ فوز عظیم رضا معبود تھی، تو ہم بھی اگر رضا معبود کے لیے اگر امور زندگی اور امور حیات انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمنا صحیح ہے، ہماری خواہش اور ہماری جو ہے آرزو صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے، اگر ہم ویسا کردار نہیں اپناتے، اگر ہم ویسا کیریکٹر نہیں اپناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان کچھ کہہ رہی ہے، ہمارا عمل کچھ کہہ رہا۔ جبکہ ہم نے کہا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کل من رجا عرف رجاہ فی عملہ، کہ جو امیدوار ہے، جو تمنا کرنے والا ہے، اس کی تمناؤں کا عکس اس کے عمل میں نظر آتا ہے۔ اگر واقعاً ہم امیدوار ہیں، واقعاً اگر ہم خواہش مند ہیں، واقعاً اگر ہم تمنا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آرزوئیں صرف لقلقہ زبانی نہ ہوں۔ اس لیے کہ بعض ایسی بھی آرزو ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ جو صرف لقلقہ زبانی ہے، جیسا کہ ایک تصور، قرآنی تصور ملتا ہے کہ جب انسان جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جب اس دنیا سے جائیں گے تو ایک تمنا کریں گے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلہ، کہ پروردگار ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹا تاکہ جو کچھ بھی ہم نے عمل صالح کو ترک کیا ہے ہم دوبارہ انجام دیں۔ تو اس وقت آواز قدرت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ ہرگز ہرگز یہ جو ہے صرف اس کا لقلقہ زبانی ہے، اگر دوبارہ اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی وہی کرے گا جو کرتا آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض تمنائیں صرف لقلقہ زبانی ہوتی ہے، لیکن واقعاً اگر تمنا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمناؤں میں، اپنی آرزوؤں میں، اپنی خواہشوں میں سچا ہے۔
اور اگر انسان واقعا سچا ہے تو ہماری سب سے بڑی تمنا یہی ہے، ہر مومن کی، ہر عزادار کی، ہر چاہنے والے کی تمنا یہ کہ اے کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس فوز عظیم کو حاصل کرتے۔ ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کربلا والوں نے جس فوز عظیم کو حاصل کیا وہ فوز عظیم رضا معبود، رضوان پروردگار، خوشنودی معبود تھی۔ تو لہذا اگر ہم تمنا کر رہے ہیں اسی کامیابی کو حاصل کرنے کی، فوز عظیم کو حاصل کرنے کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسا عمل انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا والے جو اصحاب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اصحاب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو آپ کے خاص اصحاب ہیں، اور بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، با وفا اصحاب کہ جن کے لیے ملتا ہے السلام علی الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ وہ بابرکت، یہ مقدس شخصیات تھی، یہ وہ عظیم شخصیات تھی کہ جنہوں نے اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ قربانی دی بلکہ ہر وہ فعل انجام دیا کہ جو رب کی رضا تھی، جو خوشنودی معبود کا تقاضا کرتی تھی۔ اسی لیے جو درجہ ملا ہے، جو عظمت ملی ہے، جو منزلت ملی ہے، شاید وہ کسی اور صحابی کو، شاید کسی اور جو ہے اصحاب میں کسی بھی شخصیت کو نہیں ملی ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ جو شہدائے کربلا کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، نہ وہ فضیلت اصحاب بدر کو حاصل ہے، نہ اصحاب احد کو حاصل ہے، نہ اصحاب خیبر کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہاں اصحاب کی جو خواہشیں تھی، جو تمنائیں تھی اور تھی، یہاں جو تمنائیں تھی کچھ اور تھی۔ اسی لیے امیر المومنین سے لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا، حتیٰ کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے میرے اصحاب ہے ویسے کسی اور کے اصحاب نہیں ہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب با وفا کی منزلت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ جن کی شہادت اور گواہی خود امام وقت یہ دے رہا ہے کہ جیسے میں نے اپنے اصحاب کو بہترین اور با وفا دیکھا، نہ تو میں نے اپنے نانا کی یہاں ایسے اصحاب دیکھے، نہ میں نے اپنے بابا کی یہاں ایسے اصحاب دیکھے، اور نہ میں نے اپنے بھائی کے ایسے اصحاب دیکھے۔ اور حتیٰ کہ دو کلمے ملتے ہیں، انی لا اعلم، اور ایک جگہ ملتا ہے انی لا ارا، نہ تو میں نے دیکھا ہے اور نہ میں جانتا ہوں کہ جو میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب ہو، میرے اصحاب سے اچھے کسی کے اصحاب ہو، جن اصحاب باوفا کی وفاداری، جن کی عظمتوں کی شہادت اور گارنٹی امام وقت لے رہے ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی منزلت کیا ہوگی۔ اور یہ جو عظمت ملی ہے، یہ جو منزلت ملی ہے، یہ جو بزرگی اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے، یہ ان کے کردار کی بنا پر ملی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر صحابی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا تھا جس سے موت سے کوئی خوف نہیں تھا، جس سے موت سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ دیگر لوگ جب بھی جنگ میں جاتے تھے کوشش یہ کرتے کہ کامیابی حاصل کر کے دوبارہ لوٹ آئے، لیکن تنہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ایسے تھے کہ جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم رکاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں درجہ شہادت پر فائز۔ کربلا میں آنے کا مقصد شہادت تھا، اور جس کو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی منزلوں پر واضح کیا، خواہ وہ مدینہ ہو، خواہ قصر بنی خلف ہو، جہاں جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ہر ایک کو یہی بیان کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے شہادت کے، ہمارا انجام، ہماری انتہا شہادت ہے۔ جو بھی آنا چاہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ ہم نے دیکھا کہ جو افراد آئے تھے وہ مرنے کے لیے آئے تھے، وہ شہید ہونے کے لیے آئے تھے، وہ قربانی دینے کے لیے آئے تھے، اور سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اس قربانی اور اس شہادت کا ایک ہی مقصد تھا کہ پروردگار تو راضی ہو جائے، اس لیے کہ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر ایسا انسان، پھر ایسا شخص، پھر ایسی شخصیت جو ہے کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ اور عزیز ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ان شخصیات نے جو قربانیاں دی، جو شہادتیں دی،
اس میں کسی کا خوف نہ کسی کا ڈر تھا، بلکہ ان عظیم شخصیات کے جو جذبے تھے، خدا کی قسم کائنات میں ہمیں کسی اور کا ایسا جذبہ نظر نہیں آتا۔ ہر ایک موت کی تمنا کر رہا تھا، ہر ایک موت کی آرزو کر رہا تھا، ہر ایک کی خواہش موت تھی کہ ہم قربانی دے دیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بارہا اپنے اصحاب کو یہ کہا کہ جس کو جانا ہے چلے جائے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ مقصد جنت نہیں تھا۔ ابتدا میں نے بیان کیا کہ مقصد جو ہے فوز مبین نہیں تھا کہ صرف جہنم کی آگ سے بچ جائیں، نہ ہی فوز کبیر تھا کہ جنت میں چلے جائیں۔ اگر یہی کربلا کے اصحاب کا مقصد ہوتا، شہداء کربلا کا مقصد ہوتا، فوز مبین بھی مقصد نہیں تھا، فوز کبیر بھی مقصد نہیں تھا، بلکہ فوز عظیم کو حاصل کرنا مقصد تھا۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام نے جنت کی ضمانت لے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، لیکن ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے، بلکہ جو اصحاب کے جملے ہیں، تاریخ نے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، جو قیمتی جملے صحابیوں نے کہے امام حسین علیہ السلام سے، کاش اتنا وقت ہوتا میں بیان کرتا، لیکن ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے کہ مولا آپ ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ہمیں مار دیا جائے، مارنے کے بعد ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر ہمیں جلا دیا جائے، ہماری راکھ ہواؤں میں بکھیر دی جائے، اس طرح سے 1000 مرہ 1000 مرتبہ یہی عمل دوہرا دیا جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا عظمت ہوگی ان اصحاب وفا کی۔ مولا اگر 1000 مرتبہ اگر قطعنی اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، کسی نے کہا مولا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یعنی گویا ان کے جملے بتا رہے ہیں کہ کتنا شوق تھا لقاء معبود کا، لقاء پروردگار کا، کہ مولا ہم آئے ہیں آپ کے رکاب میں شہید ہونے کے لیے، مولا ہم آپ کے رکاب میں آئے ہیں قربان ہونے کے لیے، لہذا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ شب عاشور بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا کا امتحان لیا، چراغوں کو گل کر دیا، اور گلنے کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ رات کی تاریکی میں اب جب کہ چراغ گل ہو چکے ہیں، کسی کو کسی کی جو صورت نظر نہیں آئے گی، جس کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن جب چراغ کو جلایا گیا تو امام عالی مقام نے کیا دیکھا کہ تمام کے تمام اصحاب موجود ہیں۔ اور ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شیر دل بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے کہا تھا، بھیا کیا آپ کو اپنے اصحاب پر پورا یقین ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب عاشور کا دن جو سب سے سخت اور مصیبت کا دن ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو آزمائیں، جبکہ جناب زینب کو اتنا یقین تو سلام اللہ علیہ آپ جانتی تھی، لیکن پھر بھی اطمینان قلب کے لیے بیوی نے کہا، بھیا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کا امتحان لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تمہاری جنت کی ضمانت لے رہا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، کل صبح عاشور موت کا جب بازار گرم ہوگا تو یہ میں جو ہیں خون کے پیاسے اور خون کے دشمن ہیں، یہ رات کی تنہائی ہے، یہ رات کی تاریخی ہے، میں نے چراغوں کو گل کر دیا ہے، جسے جانا ہو یہاں سے چلا جائے، جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ لیکن اللہ اللہ سلام ہو ہمارا ان اصحاب باوفا پر، سلام ہو ہمارا ان پاکیزہ روحوں پر، سلام ہو ہمارا شہداء کربلا پر، کہ جب چراغ کو جلایا گیا، جب چراغ کو دوبارہ جلایا گیا تو امام عالی مقام نے کیا دیکھا کہ تمام کے تمام اصحاب موجود ہیں۔ مولا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام نے کیا دیکھا کہ ایک صحابی ہیں
کہ جنہوں نے اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھ دی ہے، مولا اگر آپ کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے تو آپ ابھی حکم دے دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کر دیں، لیکن ہم آپ کا تنہا یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مولا اگر ہم نے آپ کو یہاں تنہا چھوڑ دیا تو کل روز قیامت آپ کی ماں فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل اگر ہم سے پوچھ لیا کہ میرا لال تنہا تھا، نرغے آدھا میں گھرا ہوا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزو، ایسی باوفا اور پاکیزہ اصحاب کے لیے امام زمانہ نے بھی سلام کیا ہے، امام چوتھے امام بھی سلام کر رہے ہیں، امام جعفر صادق بھی سلام کر رہے ہیں، ان پاکیزہ روحوں پر ہمارا سلام۔ عزیزو، یہ ایسے پاکیزہ روحیں اور باوفا صحاب تھے کہ جب روز عاشور بازار شہادت گرم ہوا، جب ہر ایک کی باری آئی، اصحاب آگے بڑھے، آقا سے اجازت لی، یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر سکے۔ اللہ اللہ، کتنا آقا کا خیال تھا، کتنا آقا کا خیال تھا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شہید جن کا نام مسلم ابن اوسجا ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر کے بچپن کے ساتھی تھے، دونوں ایک مرتبہ جب جناب مسلم ابن اوسجا زمین کربلا پر گرے ہیں، اللہ اکبر، جب شہید شہادت کا وقت قریب آیا، حبیب ابن مظاہر اب جیسے ہی جناب مسلم ابن اوسجا کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مسلم یہ بتاؤ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی تمہاری آرزو ہے، تمہاری کوئی وصیت ہے؟ ایک مرتبہ جناب مسلم ابن اوسجا سے کچھ نہ کہا، ایک مرتبہ امام عالی مقام کی طرف اشارہ کیا، حبیب میں تمہیں حسین کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ایسے اصحاب تھے کہ جو امام عالی مقام کو تنہا نہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ اللہ، عصر عاشور جب آئی، زہرا کا لال تنہا تھا، کوئی یار و مددگار نہ تھا، اسی لیے جب رخصت آخر کے بعد امام عالی مقام میدان کربلا میں تشریف لائے، روایت کہتی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی حسین نے دائیں دیکھا، کبھی بائیں نگاہ کی، ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، اصحاب وفا کی طرف متوجہ ہوئے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، اے میرے شیرو، اے میرے اصحاب وفا کہاں سو رہے ہو؟ آقا تنہا ہے۔ آواز آئی، مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم آپ کی نصرت کے لیے اب بھی آمادہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قسم بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ، اللهم زدنا محبة الحسين عليه السلام، اللهم احشرنا مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، ہم سب کو قربانی کی امام حسین علیہ السلام کی، وقت کے امام علیہ السلام کی نصرت اور آپ کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے شہداء کربلا کا واسطہ، پروردگار ان عظیم شخصیتوں کا واسطہ، اصحاب باوفا کا واسطہ، پروردگار جو بھی اراکین قائم کی ہوئی ہیں، پروردگار ان سب کو صحت، سلامتی اور اپنے امور میں کامیابی، اور پروردگار سب سے فوز عظیم جس کا تصور ہے، پروردگار تیری رضا اور خوشنود حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام عصر حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا کے اصحاب اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو جب بھی امام علیہ السلام کو ظہور ہو، پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں مددگاروں میں شمار فرما، تاجیل امام میں ظہور فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مومنین امام امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے عزاداران امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔
بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عبداللہ عابدی صاحب، جو ہمارے ساتھ ہماری گزارشات پر نجف اشرف سے اپنے رونق افروز بیان سے آپ قلوب ناظرین کو منور فرما رہے تھے. حضور نے اپنے بیان میں فرمایا کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد چاہے کسی بھی منصب کو حاصل کر لے، اگر وہ اپنے رب کو راضی نہیں کرتا تو وہ ناکامیاب ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی اور ان کے 72 ساتھیوں نے اپنے رب کو راضی کیا. ناظرین کرام، ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پوری قائم ٹیم کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عبداللہ عابدی صاحب کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں خدا مند عالم ان کو آباد و شاد رکھے، ان کی عزتوں میں مزید اضافہ ہو اور ان کے علم میں وسیع اضافہ ہو. ناظرین کرام، اب ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک نواب صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. شب بخیر.